جن لوگوں کو یہ بہت شکایت ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ عمران خان پر بات کرتے ہیں یا ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے آج ایک خوشخبری ہے کہ آج ان کا اس پورے ویلاگ میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ میں بات کرنا چاہوں گی ایک پروگرام کی جو ابھی جیو نے ترتیب دیا تھا، اور آئی ایم ہوپنگ کہ آپ میں سے جو عام لوگ مجھے سن رہے ہیں انہوں نے شاید اس کو سنا ہو، اگر نہیں سنا تو آپ اس کو پلیز ضرور سنیے، کیونکہ اس پہ ہم کچھ بات کریں گے۔ میں آج اس کے کچھ پوائنٹس کا ذکر کروں گی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ یا پاسبل بھی نہیں ہے کہ ہر ایک نقطے پہ ڈسکشن کی جائے یا کامنٹ کیا جائے، لیکن اس کے جو ہم سیلینٹ پوائنٹس ہیں جو ہماری خیال میں اس ڈیبیٹ میں شامل ہونے چاہیے تھے یا ہمارا اس سے نقطہ نظر مختلف ہے، میں اس پہ بات کروں گی۔ اوورآل میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا۔ آئی تھنک کہ پبلک فورمز پہ، ٹیلی ویژنس پہ اور مختلف جو میڈیا ہیں جس پہ بات ہوتی ہے، چاہے وہ بلاگرز ہیں یا چاہے وہ یوٹیوب چینلز ہیں، اس پہ اکانومی پہ بات ہونی چاہیے، معیشت پہ بات ہونی چاہیے، پبلک فورم پہ بات ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ملک کی معیشت کیسے چلتی ہے اور ان کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا بھی موقع ملے۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ٹاؤن ہال میٹنگز ہونی چاہیے، مطلب ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس میں آپ کے سامنے آڈینس بیٹھے ہوں اور وہ جو مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان سے وہ سوال پوچھیں یا ان سے وہ مطلب اس پہ اپنے کامنٹس کر سکیں یا ان کی اپنی رائے جو ہے وہ دے سکیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاشی نظام ہے وہ ایک پاکستان میں ایک ملغوبہ ہے جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام کا، لیکن لوگوں کو پھر بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ونس دے انڈرسٹینڈ، ایک دفعہ وہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اگر سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کو کریٹیکل نظروں سے کیسے دیکھیں گے؟ تو یہ ضرور ہے کہ جو ان فورا پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی معاشی نظام کے پیدا کردہ اور اسی معاشی نظام کے بینیفیشریز ہوتے ہیں۔ تو وہ عام طور سے، میں سب کے بارے میں یہ بات نہیں کروں گی، عام طور سے وہ اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو بہرحال یہ جو گریٹ ڈیبیٹ تھی، اس کو آپ سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ، اور اس کو مختلف پارٹس میں یوٹیوب مطلب جیو نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اس پہ بہت سے ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوئی اور اس پہ مختلف شعبوں سے جو ایکسپرٹس تھے، تعلق رکھنے والے، وہ بزنس سے بھی تھے، گورنمنٹ سے بھی تھے، اکیڈیمیا سے بھی تھے، بینکنگ سیکٹر سے بھی تھے، تو ان سب کا اس میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، اٹ از ناٹ پاسبل کہ ہر ایک پوائنٹ پہ بحث کی جائے۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اس وقت جو انٹرنیشنل اکنامک سرکلز ہیں، جو اکنامک فورمز ہیں، ان پہ جو بات ہو رہی ہے یا جو کرنٹ اکنامک سسٹم ہے اس پہ جو کرٹیک آ رہی ہے، جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں ان ایکوالٹی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، وہ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے یو ایس میں ہو، چاہے یورپ میں ہو یا کسی اور بھی ملک میں ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت، اور اس فورم پہ بات نہیں ہوئی، جو کہ میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان میں تو یہ جو ان ایکوالٹی ہے یہ بے انتہا ہے، مطلب حد سے زیادہ ہے۔ جب آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، جیسے یو ایس میں جائیں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے کئی دفعہ کہ غریب کون ہے، امیر کون ہے، لیکن اتنا واضح فرق نہیں ہوتا۔ اور پاکستان میں تو یہ آپ کے جیسے گلیئرنگ ہوتا ہے، آپ کو سٹیئر کرتا ہے فیس میں، آپ کو فوراً ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ بازاروں میں چلے جائیں کہ غریب کون ہے، مڈل کلاس کون ہے، اور سپر رچ جو لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ آپ کو ان کے کپڑوں سے، ان کے چہروں کے تاثرات سے، ان کے چہروں کی مایوسی سے، محرومی سے، پریشانی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ غریب کا اس ملک میں کیا حال ہے، اور جو مڈل کلاس ہے وہ لڑکے ہوں یا بچے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا آپ شاپنگ مالز میں چلے جائیں، ان کا ایک اپنا سرکل ہے، اپنا ایک ان کا مزاج ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کے کپڑوں سے، وہ ان کی جو جس سواری پہ وہ آئے ہیں، کار پہ آئے ہیں، رکشہ پہ آئے ہیں یا
وہ اپنی بائک پہ آئے، اس سے آپ کو ان کے اسٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے. اور جو سپر رچ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور آپ کے سامنے ہے جو ان کا لائف سٹائل ہے. تو پاکستان میں ان ایکوالٹی کو ایڈریس نہ کرنا اس اکنامک فضا میں یا اس اکنامک جو سسٹم ہے اس کے اندر رہ کر، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس پہ بات نہیں ہو رہی اور جس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو کم کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے کہ یہ کیسے ناممکن ہے اگر اس پہ بات نہ کی جائے. تو اور بہت سے طریقے ہیں جس سے انیکوالٹی کم کی جا سکتی ہے. کچھ چیزوں پہ بات ہوئی، کچھ پہ نہیں ہوئی، لیکن اس میں ریاست کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو، یعنی دولت کے ارتکاز کو روکا جائے. تو وہ ذمہ داری کیسے پوری کرے گی؟ ریاست نے ابھی تک اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کی، پارلیمنٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی. جو آئین کی یہ شقیں ہیں جس پہ ان سب چیزوں کا ذکر ہے، اس کو کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا، اس پہ کوئی قانون اور پالیسی نہیں بنی. تو یہ جو ہے یہ اولین اس وقت جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے معیشت کے حساب سے، اس کی یہ اولین فوکس یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. جہاں تک بات ہے ریاست کے کردار کا یا ریاست کے رول کا معیشت میں، اس پہ بات نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل ایشو ہے. آئیڈیولوجیکل ایشو یہ ہے کہ کیا فری مارکیٹ اکانومی جو ہے اس کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کہ وہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ جس طرح سے معیشت کو جس طرف لے کے چلیں وہ چلیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے، یا ریاست کو کچھ دخل اندازی کر کے اپنا اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کی جو دوڑ ہے یا جو اس کی وہ بے لگام نہ چلتی جائے بلکہ اس کو سٹیئر کیا جائے ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو اس پہ بھی بات ہوئی، اور اس پہ جو ایک نقطہ جو کسی نے اٹھایا جو کہ میرے خیال میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا روپے کو ایسے فری فال ہونے دیا جائے کہ اس کی قیمت گرتی ہی چلی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ معیشت کے لیے، خاص طور سے پاکستان کے لیے، کہ بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے پاکستان کے ڈیٹ پہ کانسیکوینسز ہیں. تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بالکل کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس سے مہنگائی پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس سے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے. تو یہ بات بھی وہاں پہ اس طور سے ڈسکس نہیں ہوئی کہ ریاست کا معیشت میں کیا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ اگین دس از این آئیڈیولوجیکل کویسچن، یہ نظریاتی سوال ہے اور اس پہ معیشت دان جو ہیں وہ بھی تقسیم ہوں گے اور اس پہ ڈسکشن، اوپن ڈسکشن کی ضرورت ہے. اچھا، جو اب ٹاپکس ڈسکس ہوئے وہاں پہ، وہ ایک جو سب سے بڑا ٹاپک تھا یا ایک ون آف دا بگ ٹاپکس واز کہ ٹیکس کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات ہوتی ہے اور اس پہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نیٹ جو ٹیکس بیس ہے وہ بہت ہی نیرو ہے. تو اس کو بڑا کیسا کیا جائے، زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لے کے آ جائے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹس اس میں تھے جس پہ عام لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نمبر 1 کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ہی انکم، انہی کو یہ انکم ملتی ہے کیونکہ وہی بڑی بڑی جاگیروں زمینوں کے مالک ہیں. تو اس پہ کیوں ٹیکس نہیں ہوتا، اس پہ بات ہوئی. پھر یہ کہ سمپلیفائی کرنا چاہیے ٹیکس کوڈ کو. جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو پہلے کبھی نہیں کیے گئے وہ اس ڈسکشن میں لائے گئے. مثلا یہ کہا گیا کہ ویلتھ ٹیکس ہونا چاہیے، پھر کہا گیا انہیریٹنس ٹیکس ہونا چاہیے، پھر یہ کہ گفٹ ٹیکس ہونا چاہیے. اب یہ ٹیکس جو ہیں یہ یو ایس میں بھی ہیں، مطلب یو ایس میں بھی انہیریٹنس ٹیکس ہے. جب آپ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو ایسٹس ہوتے ہیں اس پہ ایک سرٹن اماؤنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ویلتھ ٹیکس اور پھر گفٹ ٹیکس ڈیفینیٹلی یو ایس میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ کوئی بھی کبھی بھی خوشی سے نہیں دیتا. ہم جب یو ایس کے ٹیکس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ خوشی خوشی ٹیکس دے رہے ہوں. وہاں پہ چاہے کسی بھی شعبے سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، پروفیشنلز ہوں، بزنس پیپل ہوں، وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم ٹیکس دیا جائے. اسی لیے کارپوریشنز جو ہیں وہ ایسے طریقے اکاؤنٹنگ میں وہ ڈیوائز کرتے ہیں کہ ان کو ٹیکس نہ دیا جائے، جو کہ وہاں پہ ایک کارپوریٹ ٹیکس ہے. اسی طرح جو
پروفیشنلز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ اپنی دولت بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹولز کا استعمال کیا جائے جس سے ان کے ٹیکس جو رسپانسبلٹی ہے وہ کم ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس آپ نہ دیں یا بلیٹنٹ جو چوری ہوتی ہے ٹیکس کی وہ نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہیں وہ بھی ٹیکس جو ہیونز جن کو ہم کہتے ہیں یا جن کو آف شور کمپنیز کہتے ہیں وہ وہاں پہ بھی رکھتے ہیں ٹیکس میں پیسے رکھتے ہیں. تو اب لیکن اس میں اب یہ انہوں نے سوال ریز کیا اس ڈسکشن میں کہ اگر ویلتھ ٹیکس لگائیں گے, انہیریٹنس ٹیکس لگائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ ملک سے باہر بھیج دیں گے. دیٹ از پاسبل. تو اس کے لیے آپ کو اس کا سدباب کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ طریقے آپ کو اپنانے پڑیں گے. جو ایک امپورٹنٹ بات کہی گئی جو ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا لیکن انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اس سے 90% ٹیکس اس وقت جمع ہو رہا ہے. 90% ٹیکس ایک بہت ہی بڑی اماؤنٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام لوگ دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو ریڑھی چلا کے اپنا پیسہ مطلب اپنی روزی روٹی کماتے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو سیلریڈ لوگ ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو عام دکاندار ہیں, عام بزنس مین ہیں, اور وہ بھی لوگ ہیں جو سپر رچ جن کو ہم کہتے ہیں. ان سب پہ ایک ہی ٹیکس ریٹ اپلائی ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کیونکہ غریب اس ملک میں ملینز میں ہیں اور امیر جو ہیں وہ چند لاکھ ہیں, تو اس میں زیادہ تر ٹیکس جو ہے وہ غریب دیتے ہیں. تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا برڈن عام لوگوں پہ کم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں اور بھی بہت سی باتیں ڈسکس ہوئیں, ٹیکس کو کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا طریقہ ہے. مطلب لوگوں کو آپ اکٹھی کرنے دیں, دولت اکٹھی کرنے دیں, جتنی ان کا دل چاہے وہ جس طریقے سے کرنا چاہیں وہ اکٹھی کریں, اور پھر آپ اس پہ ٹیکس لگا کے اور وہ پیسہ اس کا ایک تھوڑا سا حصہ لے کے آپ وہ پبلک سیکٹر میں لے کے آئیں, ریاست لے کے آئیں, اور اس سے جو ہے وہ ملک کا نظام چلے. اچھا, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ وہ دولت جمع کرتے جائیں تو آپ ان کی طاقت بھی کرٹیل نہیں کر رہے ہوتے. ان کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے. جب یہ لوگ پیسہ اتنا اکٹھا کر لیتے ہیں, اس پولیٹیکل پاور سے پھر وہ مینوور کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل فیصلے جو ہیں وہ بھی اپنے حق میں کرائیں. تو اٹ از ناٹ انف, یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کریں. آپ نے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے نظام کو آپ نے مور ایکویٹیبل بنانا ہے, زیادہ کیا کہنا چاہیے اس کو, ایسا بنانا ہے کہ ہر ایک کو اس میں سے ایکویٹیبل شیئر ملے. تو اس لیے دولت کی صرف ری ڈسٹریبیوشن یا اس کو جمع کر کے اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے کے لوگوں کو دینا کافی نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو وہ نظام ایسا ہو کہ امیر جو ہیں ان کے پاس ایک حد سے زیادہ پیسہ جمع ہو ہی نہ. مطلب جو سپر رچ ہیں ان کی دولت کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد بات ہوئی کہ انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب انٹرنل ڈیٹ کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان نے یا ریاست پاکستان نے بینکوں سے قرضہ لیا ہے. اب یہ مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے اور اس پہ میرا خیال ہے مزید ڈسکشن ہونے کی ضرورت ہے اکنامک سرکلز میں, کہ مطلب اس کا کیا سینس بنتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ملک میں بینکوں سے قرضہ لے اور پھر ان کو وہ ود ہائی انٹرسٹ ریٹس, جو آج کل انٹرسٹ ریٹس چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے, اس پہ وہ ان کو واپس کرے. اب اس میں ظاہر ہے کہ بینکوں کا فائدہ ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 سال میں بینکوں کا جو پروفٹ ہے اٹ ہیز گون تھرو دا سیلنگ. مطلب انہوں نے بے انتہا پروفٹ کمایا ہے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ملک میں جو غربت جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کے اپنے بینکس ہوں, وہ خود ہی وہاں سے قرضہ لے اور اس کو خود ری پے کرے تاکہ وہ پیسہ واپس اسٹیٹ کے پاس آئے. تو یہ اس پہ کبھی بات نہیں ہوتی اور مجھے ہمیشہ عجیب و غریب لگتا ہے کہ یہ کیسا سسٹم ہے کہ ملک کے اندر بینکوں سے گورنمنٹ پیسہ لے رہی ہے, پھر ان کو سود کے ساتھ ان کو واپس کر رہی ہے, اور جبکہ وہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یا اسٹیٹ کے خود اپنے خزانے میں آ سکتا ہے. تو آئی تھنک دس از اے ٹاپک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکس. لیکن بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ بہت پاورفل ہے, دنیا میں پاورفل ہے. جو بینکنگ سیکٹر کا جو نظام ہے وہ ہے
ہے اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ انٹرسٹ پہ ہے, سود پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اسٹکی ٹاپک ہے اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے شاید بہت لوگ جو ہیں وہ راضی بھی نہیں ہوں گے. اچھا, اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات آئی وہ یہ تھی کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. اب ایکسپورٹس کیسے زیادہ ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں کی جائے گی جس میں کہ جن ایکسپورٹس کی ضرورت ہے. ایک سجیسشن تھی کہ تمام جو لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں ان کے لیے مینڈیٹوری ہو کہ 10% جو اپنی ان کے جو پروڈکٹس ہیں ان کو وہ ایکسپورٹ کریں, لیکن آئی تھنک اٹس امپریکٹیکل, کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں بنا لیں, اس کے لیے آپ کو ٹریڈ, آپ کے جو سسٹم ہے, جو ٹریٹیز ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا, اور پھر یہ کہ باہر کے ملکوں میں کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کو آپ ایکسپورٹ کریں جو وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہوں یا ان کی ضرورت ہو. تو اس کے لیے ایک کلیئر پالیسی کی ضرورت ہے, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی سیٹ کرے اور فیصلہ کرے کہ ایکسپورٹ کے لیے کیا چیزیں چاہیے. اور اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان میں ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے, پاکستان میں سکلز جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کا تعلق بہت سی اور چیزوں سے ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹیٹ نے پالیسی کی ڈائریکشن فکس کرنی ہے, اسٹیٹ نے سسٹمز بنانے ہیں کہ وہ پالیسی کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا, اسٹیٹ نے ان سسٹمز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور پھر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مانیٹر کرے اور اس پہ نظر رکھے کہ کس ڈائریکشن میں یہ جا رہا ہے اور اس کو امپروو کرے ایز نیڈڈ. تو یہ سب جو پورا سسٹم ہے یہ, اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ اسٹیٹ خود مینوفیکچرنگ میں انوالو ہو. اب بہت سے لوگ اس سے بہت زیادہ اختلاف کریں گے کہ اسٹیٹ کا کیا رول ہے, اسٹیٹ تو پہلے ہی ناکام ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ فیل ہو چکے ہیں, تو اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنسز چلائے, اور اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس طرح سے انٹروین کرے. لیکن یہ ایک اگین اٹس این آئیڈیولوجیکل ڈسکشن, اور میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کو اس میں ضرور انٹرفیئر کرنا چاہیے, بلکہ جو اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں اکانومی کے, جو مینوفیکچرنگ کے جو اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں اس میں اسٹیٹ کا ڈائریکٹ رول ہونا چاہیے. تو اس کے بغیر جو پرائیویٹ انویسٹر ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے نہ رسک لے سکتا ہے, نہ اس کے پاس کیپیسٹی ہوگی, نہ اس کے پاس کوئی ایک انسینٹیو ہوگا کہ وہ اس میں وہ انٹرفیئر کرے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو بات ہوئی کہ جو حکومت کے جو خرچے ہیں, جو گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو کم کرنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ایک بات جو وہاں پہ مینشن ہوئی, اور وہ صرف ایک مطلب ان پیسنگ مینشن ہوئی کہ ایجوکیشن جب تک نہیں ہم امپروو کریں گے تب تک ہماری جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے وہ امپروو نہیں ہوگی. لیکن آئی تھنک کہ اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ مستقبل بہتر کر ہی نہیں سکتے, آپ اکانومی کو امپروو کر ہی نہیں سکتے, اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, جب تک کہ آپ اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہ کریں, ہیومن ڈیولپمنٹ نہ کریں. اور ہیومن ڈیولپمنٹ از ناٹ جسٹ ایجوکیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غذائی ضروریات پوری ہوں. اگر آپ کے 50% بچے اسٹنٹڈ ہیں تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے, وہ کیسے سیکھیں گے, ان کی تو جو ذہنی نشو و نما ہے وہی اسٹنٹڈ ہوتی ہے, تو وہ کیسے انٹرنیشنل فورم پہ وہ کیسے کمپیٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے جو اسٹنٹڈ ہے, جن کے قد چھوٹے ہیں, ان کا دماغ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوا, وہ کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن جو ہے, اس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5 کروڑ. بہرحال جب آپ کی ایک فیوچر جنریشن میں اتنی جاہلیت ہوگی یا اتنی الٹریسی ہوگی یا جتنی لیک آف انفارمیشن ہوگی, تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں. اسی طرح ان کے لیے ایکسیس ٹو ریسورسز ہونا چاہیے, ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز ہونا چاہیے, جاب کریشن ہونی چاہیے. جابس کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اسٹیٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری میں آتی ہیں, اور جب تک اسٹیٹ اس کی اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی, جب تک ہم اپنی فیوچر جنریشنز پہ فوکس نہیں کریں گے, پاکستان کا فیوچر بھی کچھ بہت اچھا نہیں ہو سکتا. تو
ایک اور جو بات وہاں پہ ڈسکس ہوئی اور اس پہ اس کو کنڈیم بھی کیا گیا، وہ ہمارا جو پاکستان کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، جو یا اس کا وہ PSDP جس کو کہتے ہیں، اس پہ کرٹیسائز کیا گیا اور کسی نے کہا کہ اٹ از اے ٹوٹل فراڈ، اور اس پہ 100 بلین جو ہیں وہ اینول ایکسپینس آتا ہے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں وہ تمام فنڈز بھی شامل ہیں جو کہ MNAs اور MPs کو دیے جاتے ہیں. ایکچولی موسٹ آف دا ٹائمز یہ ان کو رشوت کے طور پہ دیے جاتے ہیں، برائب کے طور پہ دیے جاتے ہیں، تاکہ ان سے اپنی مرضی کے ووٹ دلائے جائیں، ان سے اپنی مرضی کے کام کرائے جائیں، ان کو اپنے کیمپ میں وہ کیا جائے، ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کیا جائے. تو اس پہ عام لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ہے اب ختم ہونا چاہیے. آخر میں یہ کہوں گی کہ اس پورے پروگرام میں بہت سے لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ بہت سے کام اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، پولیٹیکل جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، ان کی خواہش ہی نہیں ہے کہ یہ کام ہوں یا ایسا ہو، اور جو اس طرح کی پالیسیز ہیں جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہیں، جو عوام کی بہتری کے لیے ہیں، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، اینڈ آئی 100% ایگری ود دیٹ. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو پالیسی ہیں جن کو ایکسپرٹ جو ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں، جن کو مختلف فورمز سے اس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے، یہ جو پالیسیز ہیں، یہ جو ڈائریکشن ہے اکانومی کی، یہ ان لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، جو فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو آپ کے جن کو آپ الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تو یہ ان کے مفادات جو ہیں عام لوگوں کے مفادات سے ان کا ڈائریکٹ کلیش ہے، اور اس لیے یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. اب کویسچن یہ ہے کہ پولیٹیکل ول کیسے ہوگی؟ پولیٹیکل ول تبھی ہوگی جو ہم بار بار کہتے ہیں، جب برابری پارٹی پاکستان جو ہم کہتے ہیں کہ جب تک عام لوگ خود سیاست میں نہیں آئیں گے، عام لوگ خود الیکشن نہیں لڑیں گے، اور وہ ایک نظریاتی بنیاد پہ نہیں لڑیں گے، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے یہ نہیں کریں گے کہ وہ سیاست میں آ الیکشن لڑیں، وہ اس بنیاد پہ لڑیں کہ اس ملک میں برابری کا نظام ہو، اس ملک میں عام لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، اس ملک کا مستقبل بہتر ہو، اس ملک میں عام لوگوں کے بچوں کو بھی وہی کچھ ملے جو ان امیر کبیر لوگوں کے بچوں کو ملتا ہے. تبھی اس پارلیمنٹ میں، تبھی ان جو آپ کے جمہوری ادارے ہیں وہاں پہ یہ فیصلے ہوں گے کہ عام لوگوں کی بہتری کس میں ہے، اور پھر ان کو اپروو بھی کیا جائے گا، ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا. تو آپ بھی اس بات پہ سوچیں. برابری پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے اگر آپ اس میں شامل ہو کے اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.